پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جس کے باپ نے 10 حج کیے تھے اور 15 عمرے کیے تھے، لیکن کمبخت بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی۔ جب حاجی صاحب کو پتہ چلا کہ اس بچے کا باپ کون ہے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ باپ چیختا رہا، ماں روتی رہی اور بیٹی شرمندگی کے مارے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اور عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ مکمل سنیں۔ خاص طور پر جن بھائیوں کی بیٹیاں ہیں وہ اس کہانی کو غور سے سنیں۔ ایک حاجی صاحب جو ملک سے باہر رہتے تھے، اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو باپ کے دل میں ایک پاکیزہ خواہش جاگی کہ وہ اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ انہوں نے یہ نیت کی کہ بیٹی کا مستقبل دنیاوی تعلیم کے بجائے دین کی روشنی سے منور ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور جب بیٹی سائمہ کی عمر 8 سال کو پہنچی تو حاجی صاحب نے اپنی بیوی فاطمہ سے دل کی بات شیئر کی۔ انہوں نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہماری بیٹی سائمہ حافظہ قرآن بنے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے اسکولوں میں جا کر اپنی آخرت برباد کرے۔ یہ ہماری اکیلوتی بیٹی ہے، ہمیں اسے دین کے راستے پر چلانا ہے۔ بیوی فاطمہ نے نہایت خوشی کے ساتھ جواب دیا، میرے سرتاج، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جیسے آپ کا حکم۔ پھر فاطمہ نے مزید سوچ بچار کی اور ایک مشورہ دیا کہ سائمہ کو باہر کے مدرسے بھیجنا مناسب نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک مولوی صاحب گھر آ کر اسے پڑھائے تاکہ نہ سائمہ گھر سے باہر جائے اور نہ پردے کی حدود میں کوئی کمی آئے۔ ہم استاد صاحب کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ حاجی صاحب نے یہ مشورہ سن کر فاطمہ کی تعریف کی اور کہا، تم نے تو میرے دل کی بات چھین لی، یہی تو میں چاہتا تھا۔ جلد ہی ایک مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ وہ روزانہ وقت پر آتے، سائمہ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور ساتھ دین کی باتیں بھی سکھاتے۔ ان کا انداز اتنا نرالا اور محبت بھرا تھا کہ سائمہ نے نہایت شوق اور لگن کے ساتھ قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ چند سالوں کی محنت اور والد کی دعاؤں کے نتیجے میں سائمہ نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ یہ لمحہ والدین کے لیے ایک بڑی خوشی اور نعمت تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی بیٹی سائمہ سے کہا، بیٹی، آج تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ اگر تو مجھ سے میری جان بھی مانگ لے تو میں ہنسی خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بتا تو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ سائمہ نے معصومیت سے کہا، ابو، میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل ہے، آپ مجھے بھی ایک موبائل لے دیں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب چونک گئے، ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہو گئے۔ سائمہ نے کہا، ابو آپ فکر نہ کریں، میں موبائل صرف نعتیں سننے، قرآن کی تلاوت کرنے اور قوالیاں سننے کے لیے استعمال کروں گی، مجھے دوسروں کی طرح برا کام نہیں کرنا۔ حاجی صاحب کے دل میں ایک کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ ان کی اکیلوتی بیٹی نے ان سے ایک خواہش ظاہر کی ہے اور اگر اس کی یہ چھوٹی سی بات بھی نہ مانی جائے تو وہ کس کی مانے گی؟ مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا موبائل کو چھوڑو، میں تمہیں موبائل کے بدلے لیپ ٹاپ لے کر دیتا ہوں۔ لیپ ٹاپ پر تمہیں قرآن کی تلاوت بھی ملے گی، نعتیں بھی سن سکو گی اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ سائمہ نے والد کی بات مانتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ابو ٹھیک ہے، اگر آپ موبائل نہیں لے کر دینا چاہتے تو لیپ ٹاپ ہی لے لیں خالی۔ حاجی صاحب نے سائمہ کو لیپ ٹاپ لے کر دیا۔ سائمہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک دن کھانا کھاتے ہوئے کہا، امی، میری ساری سہیلیاں پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے بھی لے کر دیں۔ فاطمہ نے کہا، سائمہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارا گھر تو اللہ اور رسول کے دین کا مرکز ہے، یہاں نہ کبھی ایسا ہوا نہ ہم ایسا ہونے دیں گے۔ یہ مومن کا گھرانہ ہے، یہاں دین سکھایا جاتا ہے، پینٹ شرٹ پہننا ہماری روایتوں اور دین کے خلاف ہے۔ لیکن سائمہ نے ضد کرتے ہوئے کہا، امی، جب باہر جاؤں گی تو مناسب لباس ہی پہنا کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ فاطمہ جو اپنی اکیلوتی بیٹی کی محبت میں مجبور تھی، اس ضد کو اور زیادہ نہیں روک سکی۔ فاطمہ نے سائمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم صرف گھر میں پہننے کے لیے چاہتی ہو تو میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ اگلے ہی دن فاطمہ بازار گئی اور سائمہ کے لیے خوبصورت اور فیشنیبل پینٹ شرٹ خرید کر لے آئی۔ سائمہ نے فخر سے ان کپڑوں کو پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس چھوٹی سی خواہش کے پیچھے ایک بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ سائمہ نے جب پہلی بار پینٹ شرٹ پہنی تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی اور خوش ہو کر فاطمہ سے کہنے لگی، امی دیکھیں نا، میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔
بالکل اپنی سہیلیوں جیسی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ عادت بن گئی کہ سائمہ نے پینٹ شرٹ کو گھر کے اندر پہننے کے بجائے باہر بھی پہننا شروع کر دیا۔ اب یہ لباس اس کے لیے معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ محلے کی عورتیں اور لوگ یہ سب دیکھتے مگر خاموش رہتے۔ کچھ کے دلوں میں سوال اٹھتے، کچھ کی زبانیں خاموش رہیں اور کچھ نے اپنے گھروں میں جا کر باتیں بنانا شروع کر دیں، لیکن ان باتوں سے سائمہ یا اس کی ماں فاطمہ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ رفتہ رفتہ یہ معمولی سا عمل ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد بن رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شیطان نے چالاکی سے اپنا جال بچھانا شروع کر دیا تھا، مگر فاطمہ کی محبت اور سائمہ کی خوشی نے حقیقت کو نظر انداز کر دیا۔ جب وہ دن آیا کہ فاطمہ بازار جانے لگی تو سائمہ نے ضد کی کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ فاطمہ نے خوشی خوشی اسے ساتھ لے لیا اور سائمہ نے حسب عادت اپنی پسندیدہ پینٹ شرٹ پہنی۔ جب وہ بازار پہنچی تو اس کی خوبصورتی اور لباس نے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیں۔ ہر راہ چلتا شخص اس کی طرف دیکھتا اور سرگوشیوں میں تعریفیں کرتا۔ فاطمہ کو اپنی بیٹی کی یہ مقبولیت دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی۔ وہ فخر سے سوچتی کہ لوگ اس کی بیٹی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن فاطمہ یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ تعریفیں دراصل اس خوشنما درخت کی شاخیں ہیں جن پر برائی کا پھل لگنا شروع ہو گیا تھا۔ بازار میں ایک دکاندار عمران تھا جو اکثر ان ماں بیٹی کو دیکھتا رہتا۔ ابتدا میں یہ ایک معمولی سلام دعا تک محدود تھا، مگر وقت کے ساتھ عمران کی نظریں اور باتیں بڑھنے لگیں۔ جب فاطمہ اس کی دکان سے چیزیں خریدتی تو سائمہ ہنس ہنس کر عمران سے بات کرتی۔ عمران نے ایک دن موقع دیکھ کر سائمہ سے کہا، بیٹی تمہارے پاس موبائل نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تم سے بات کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے آج کل سب کے پاس موبائل ہے۔ سائمہ نے یہ بات سنی اور اس کے دل میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا۔ وہ گھر واپس آ کر اپنی ماں فاطمہ کے سامنے آئی اور کہا، امی مجھے موبائل لے کر دیں۔ سب کے پاس موبائل ہوتا ہے اور وہ لوگ کتنی خوشیاں مناتے ہیں، میں بھی موبائل چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے حیرت اور فکر کے ساتھ سائمہ کو دیکھا، مگر شاید وہ سائمہ کی اس خواہش کے پیچھے چھپے خطرے کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی تو دین کی تعلیم یافتہ ہے، وہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ فاطمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم اتنی ضد کر رہی ہو تو میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی۔ فاطمہ نے ایک بار پھر سائمہ کی خواہش کے آگے ہار مان لی۔ وہ بازار گئی اور اپنی اکیلوتی بیٹی کے لیے ایک خوبصورت سا موبائل خرید کر لے آئی۔ جب سائمہ نے وہ موبائل دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سائمہ نے موبائل کو فوراً اپنا رازدار بنا لیا۔ وہ فاطمہ سے چھپ کر تنہائی میں بیٹھنے لگی اور گھنٹوں موبائل پر باتیں کرتی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ موبائل اور یہ نامعلوم شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ سائمہ تنہائی میں عمران کے ساتھ کال پر ہنستی، مسکراتی اور باتیں کرتی۔ عمران کی باتوں نے اسے ایسا جکڑ لیا تھا کہ اسے نہ وقت کا ہوش تھا اور نہ اپنی ماں فاطمہ کی فکر۔ کچھ دن بعد فاطمہ کو سائمہ کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ فاطمہ نے کہا، سائمہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل تم مجھ سے چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ سائمہ نے فوراً جواب دیا، نہیں امی، یہ آپ کا وہم ہے، میں تو بس اپنی ایک سہیلی سے بات کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ فاطمہ نے اس جواب پر وقتی طور پر سکون محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ سائمہ کا تعلق عمران کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ پہلے بات صرف آڈیو کالز تک محدود تھی، مگر اب یہ ویڈیو کالز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ عمران کے ساتھ باتیں کرتی اور اپنی توجہ کا مرکز اسے بنا چکی تھی۔ محبت کے جھوٹے دعووں اور خوبصورت الفاظ نے اسے گمراہ کر دیا اور وہ حقیقت سے دور ہوتی چلی گئی۔ عمران نے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا یہ راستہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب فاطمہ گھر پر نہیں تھی، عمران نے سائمہ کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سائمہ جو کبھی قرآن کی حافظہ تھی، اپنی حدود سے بے خبر ہو کر جذبات میں بہنے لگی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اس کے ایمان اور عقل کا امتحان تھا۔ یہ تعلق جو شروعات میں معمولی لگتا تھا، اب اس کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالنے لگا۔ اس نے اپنی عزت، وقت اور سکون سب کچھ اس جھوٹے رشتے کی نذر کر دیا۔
اس کا دل اور دماغ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا تھے جس نے اس کی زندگی میں تاریکی بھر دی تھی۔ سائمہ، جو کبھی اپنے والد کی آنکھوں کا تارا اور قرآن کی حافظہ تھی، اب ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر بار جب نفس کی خواہش اسے بہکاتی، وہ عمران کو بلاتی اور اپنی حدود کو نظر انداز کر دیتی۔ 5 مہینے گزرنے کے بعد جب اس کے جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگیں تو وہ بے چین ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں فاطمہ سے شکایت کی، امی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں زیادہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرا جسم عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ فاطمہ کو یہ سن کر فکر لاحق ہوئی، مگر وہ پریشان نہیں ہوئی اور سائمہ کو ہمت دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، یہ شاید کوئی سوزش یا جسمانی مسئلہ ہو، میں تمہارا چیک اپ کرواتی ہوں۔ فاطمہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچی، جہاں ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے رپورٹ کا نتیجہ بتایا کہ آپ کی بیٹی 4 مہینے کی حاملہ ہے، یہ سننا تھا کہ فاطمہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد فاطمہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ فاطمہ کے دل میں خوف اور شرمندگی نے جگہ لے لی کہ یہ کیا ہو گیا؟ میری وہ بیٹی جو حافظ قرآن تھی، کیسے اس گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا کہ حمل کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب شریعت اور طبی اصولوں کے مطابق بچہ ختم کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ فاطمہ کے پاس اب سوائے صبر اور تدبیر کے کوئی راستہ نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور سائمہ کا پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ بات کسی سے چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے سائمہ کو گھر سے باہر جانے سے روک دیا تاکہ لوگ سوال نہ کریں اور بدگمانیاں نہ پھیلیں۔ فاطمہ نے گھر کے ماحول کو بدلا اور سائمہ کے لیے سخت پابندیاں لگا دیں۔ اس نے سائمہ سے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ جب محلے کی عورتیں یا رشتہ دار ان کے گھر آتے تو فاطمہ بڑی ہوشیاری سے سائمہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتی اور بہانہ بناتی۔ جب 8 مہینے مکمل ہوئے تو اچانک حاجی صاحب، جو برسوں سے ملک سے باہر تھے، بغیر بتائے واپس آنے کا ارادہ کر بیٹھے۔ وہ نہ اپنی بیٹی سائمہ کو اطلاع دے سکے اور نہ ہی اپنی بیوی فاطمہ کو۔ سیدھا گھر واپس پہنچے تو فاطمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ واضح تھی کہ اگر شوہر کو سائمہ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ حاجی صاحب نے گھر میں داخل ہو کر خوشی سے کہا، کہاں ہے میری بیٹی سائمہ؟ اتنے سال گزر گئے، میں نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آج میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ، جو دل میں شدید خوف اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی، خاموش کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بہانہ بنایا اور کہا، وہ تو اللہ کی ولی کی طرح چلہ کاٹ رہی ہے۔ 2 مہینے بعد اس کا چلہ مکمل ہوگا، اس لیے وہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ حاجی صاحب نے حیرت سے کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فاطمہ نے گھبرا کر جلدی سے اپنی بیٹی سائمہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر جا کر سائمہ کو مصلے پر بٹھایا اور کہا، جلدی سے اپنے منہ پر گھونگھٹ ڈال لو اور مصلے پر بیٹھ جاؤ۔ تمہارا والد تم سے ملنے آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، صرف سر جھکا کر بیٹھے رہنا۔ حاجی صاحب، جو اپنی بیٹی کی محبت میں تڑپ رہے تھے، دوسرے کمرے میں گئے۔ انہوں نے سائمہ کو مصلے پر بیٹھے دیکھا۔ سائمہ نے سر پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا اور بالکل خاموش تھی۔ حاجی صاحب نے خوشی اور فخر سے کہا، ماشاء اللہ، میری بیٹی تو واقعی اللہ کی ولی ہے، لیکن جس حقیقت کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے تھے، وہ در حقیقت ایک پردہ تھا جو ان کے خوابوں کی بنیاد کو جھٹلا رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو وقتی طور پر تو اس مشکل سے بچا لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ حقیقت کب تک چھپے گی۔ ایک نہ ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس وقت وہ اپنی بیٹی کو کس طرح بچا پائے گی۔ جب سائمہ کو اچانک شدید درد محسوس ہوا تو فاطمہ نے فوراً اسے کمرے میں لے جا کر بٹھایا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ فاطمہ کے دل پر خوف اور شرمندگی کی ایک چادر تنی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس صورت حال کا سامنا کرے گی۔ فاطمہ نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کسی کو کچھ خبر نہ ہو۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ شور باہر نہ جائے۔
سائمہ درد سے تڑپ رہی تھی اور فاطمہ کے آنسوؤں خاموشی سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ اگر شوہر کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیسے اس شرمندگی اور معاشرتی رسوائی کا سامنا کرے گی؟ گھر کے باہر حاجی صاحب متین میں مشغول تھے اور وہ ان دعاؤں کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مانگی تھیں، لیکن حقیقت ایک ایسی چنگاری بن چکی تھی جو کسی بھی وقت آگ بن کر سب کچھ جلا سکتی تھی۔ یہ لمحات فیصلہ کن تھے۔ ایک ماں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان سامنے تھا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ فاطمہ نے حاجی صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بس معمولی درد ہے، چلا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ حاجی صاحب نے تسلی پائی اور دوبارہ بیٹھ گئے، مگر اندر ہی اندر وہ فکر مند ضرور تھے کہ آخر یہ اچانک چیخ کیسی تھی۔ فاطمہ کے دل میں خوف مزید بڑھنے لگا کہ اگر حاجی صاحب کو حقیقت کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ بار بار اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی، سائمہ تمہیں صبر کرنا ہوگا، ایک اور غلطی نے ہمارا راج سب کے سامنے کھول دینا ہے، اگر تم نے دوبارہ شور مچایا تو ہم دونوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے والد تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سائمہ شدید درد میں ہونے کے باوجود اپنی ماں کی بات سن کر خاموش رہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ جسمانی عذاب اور درد کو مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ فاطمہ کا ہر لمحہ استحصال میں گزرتا جا رہا تھا۔ یہ حالات اس ماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ ہر گزرتے لمحے دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، مگر حقیقت کا بوجھ اس کے کندھوں کو دبائے جا رہا تھا۔ 15 دن بعد درد اس حد تک بڑھ گیا کہ سائمہ کی چیخیں نکل پڑیں۔ یہ چیخیں حاجی صاحب کے کانوں تک پہنچیں اور وہ گھبراتے ہوئے بولے، یہ کیا ہوا؟ میری بیٹی کو کون سی تکلیف ہے؟ فاطمہ نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، بس پیٹ میں ہلکا سا درد ہے، میں دیکھ لوں گی۔ لیکن درد اتنا بڑھ چکا تھا کہ سائمہ کی دوسری چیخ نکلی۔ حاجی صاحب فوراً سائمہ کے کمرے کی طرف دوڑے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی رہ گئیں۔ سائمہ سیدھی پڑی تھی اور اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ سب کچھ صاف ہو گیا۔ حاجی صاحب چیخ اٹھے، یہ کیا ہوا؟ میری بیٹی کو یہ کس نے کیا؟ کس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا؟ فاطمہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ حاجی صاحب کی آواز درد، غصے اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب ماں باپ کی لاپرواہی، سائمہ کی جذباتی کمزوری اور شیطان کے بہکاوے کا انجام سب کے سامنے آ گیا۔ اتنے میں جب ڈاکٹر نے یہ الفاظ کہے کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی امید سے ہے، تو جیسے پورے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ حاجی صاحب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ سختے میں آ گئے۔ ان کے چہرے کی خوشی غصے اور حیرت میں بدل گئی۔ انہوں نے ڈاکٹر کی طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا کہا تم نے؟ جی ہاں، آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ یہ جملے حاجی صاحب کے لیے بجلی بن کر گرے۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے غصے میں فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ کی آنکھیں نیچی ہو گئیں، زبان پر تالا لگ گیا۔ حاجی صاحب نے چیخ کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس کی حرکت ہے یہ؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں ابھی سب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ فاطمہ کی زبان لڑکھڑانے لگی اور سائمہ روتے ہوئے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ حاجی صاحب چیختے رہے، فاطمہ روتی رہی اور سائمہ شرمندگی کے مارے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ یہ بات سن کر حاجی صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ اپنی جگہ پر بے بس کھڑے تھے، جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ یا اللہ، آج تو نے 25 سال بعد میرے گناہوں کی سزا مجھے دے ہی دی۔ یہ بات سنتے ہی فاطمہ ساکت ہو گئی، جیسے اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کے دل و دماغ پر بجلی سی گری۔ وہ بے یقینی کے عالم میں حاجی صاحب کو دیکھنے لگی اور دھیمی آواز میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سب آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ حاجی صاحب آنسو بہاتے ہوئے لرزتی آواز میں کہنے لگے، ہاں یہ سچ ہے، آج سے 25 سال پہلے میں نے کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا یہ عمل ایک دن میرے سامنے یوں آئے گا۔ اس وقت مجھے یہ احساس نہ تھا کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کا انجام میرے اپنے گھر میں ہوگا، میری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آج اللہ نے میرے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا۔ یہ الفاظ سن کر فاطمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ دنیا مقابل عمل ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے،
ایک نہ ایک دن وہی اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ حاجی صاحب نے روتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا اسے مل کر رہتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر فاطمہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ فاطمہ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کر کے اس کی تربیت میں کمی کر دی۔ اس کی بے پناہ محبت اور لاپرواہی نے اس کی بیٹی کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی خواہشوں اور غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، دنیاوی خواہشات اور گناہوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں، کیونکہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔